السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی سوال و جواب کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جو سوال لیا ہے، یہ سوال محمد سلیم کی لوہڑا کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، مردہ دفنانے کے بعد قبر پر کتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں فقہا نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ تدفین سے فارغ ہو کر، یعنی مردے کو دفنانے وغیرہ سے فارغ ہو کر جب مردے کو دفنا چکیں تو اس سے فارغ ہو کر قبر کے پاس کم سے کم اتنی دیر ٹھہرا جائے کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے، اور اس دوران مردے کے لیے منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور قرآن کریم پڑھنا چاہیے، جیسے مردے کے سرحانے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں الف لام میم سے ہم المفلحون تک، اور پیروں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے ختم صورت تک پڑھنی چاہیے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مردے کی تدفین کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے سوال اور جواب میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے منکر نکیر کے جو سوال اور جواب ہیں، ان سوالوں اور جواب میں، یعنی وہ سوال کریں گے، یہ جواب دیں گے، تو اس میں ثبات قدمی اور استقامت کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ منکر نکیر کے جو سوال ہیں، ان سوالوں کے صحیح جواب یہ مردہ دے دے، اس کا اللہ سے سوال کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، جبکہ دوسری حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے روک کر مت رکھو، اور جلدی سے جلدی اسے اس کی قبر تک پہنچاؤ، اور دفن کے بعد اس کے سرحانے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں، یعنی الف لام میم سے ہم المفلحون تک، اور پیروں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یعنی آمن الرسول سے ختم صورت تک پڑھی جائے گی۔ یہ حدیث بیہقی کے اندر موجود ہے، جبکہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سکرات کی حالت میں اپنے بیٹے سے فرمایا تھا، جب آپ کا دم نکل رہا تھا، جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا، جب آپ پر موت کے آثار طاری ہو گئے تھے، اس موقع پر آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ جائے، اور نہ ہی میرے جنازے کے ساتھ آگ جائے، آگ بھی میرے جنازے کے ساتھ نہیں جانی چاہیے، اور جب تم لوگ مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا، اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے، تاکہ تمہاری وجہ سے مجھے انس حاصل ہو سکے، تمہاری وجہ سے مجھے انس رہے، اور میں جان سکوں کہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں۔ تو بہرحال ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہی نکلا کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر کچھ دیر ٹھہرنا چاہیے، اور اتنی دیر ٹھہرنا تو مستحب ہے، مگر ہمارے یہاں پر عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ٹھہرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس وقت تو دماغوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اپنے گھر پہنچو، اور جو بھتی کی روٹی ہے، جو مہمانوں کے لیے کھانا بنا ہے، وہ کھانا مہمانوں کو کھلاؤ۔ تو مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کوئی مہمان کھانا کھائے بغیر نہ چلا جائے، کوئی مہمان ناراض ہو کر نہ چلا جائے، کسی مہمان کا اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس طرح کی چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، نگاہوں کے سامنے کبھی یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمیں مردے کے سامنے بھی، مردے کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے۔ کم سے کم اتنی دیر بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد مردے کے پاس جو آپ پڑھ سکتے ہوں، جو آپ پر پڑھنا آتا ہو، ان چیزوں سے مردے کو ثواب پہنچاؤ۔ یہ کام کرنے چاہیے، اور یہی کام
کرنے کے ہیں، مگر ہمارے یہاں پر عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ انتقال ہونے کے بعد مردے کو دفنانے کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر 2-4 دن جا کر اگر بتی قبروں پر جلاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، اور اس چیز کو وہ مردے کا حق سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مردے کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہیں، جبکہ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ یہ کام کرنے کے نہیں ہیں۔ کرنے کے کام یہ کہ آپ اپنے مردے کو روزانہ ثواب پہنچائیں، آپ اپنے مردے کے لیے روزانہ دعا کریں، اور جتنی بھی آپ سے امداد ہو سکے، جتنے بھی آپ ایصال ثواب اپنے مردے کے لیے کر سکتے ہو وہ کرو۔ یہ کرنے کے کام ہیں، یہ کرنے کے کام نہیں ہے کہ آپ مردے کو وہاں دفنا کر اور اپنے گھر آ کر سو جاؤ اور پھر نمازوں کی چھٹی کر لو، اور اسی طرح سے آپ بالکل دنیا سے بالکل آخرت کی یاد سے بے فکر ہو جاؤ اور دنیا میں مست ہو جاؤ۔ یہ کام کرنے کے نہیں۔ اسی طرح سے جس طرح قبر پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ سارے مہمان کھانا کھا کر جائیں، حالانکہ یہ اعلان بالکل غلط ہے، یہ قبروں پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اعلان ضرور ہونا چاہیے کہ اس مردے پر اگر کسی کا کچھ مال ہو، کچھ مالی حق ہو، تو ہم اس کے دیندار ہیں، ہم اس کے دینے کے حقدار ہیں، ہم وہ مال آپ کو دیں گے۔ کسی پر بھی کوئی مال، اس مردے پر کوئی مال ہو تو وہ ہم سے مطالبہ کرے، ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بہت سی مرتبہ قبروں پر اعلان بھی ہو جاتا ہے، مگر جو گھر والے ہوتے ہیں وہ قبروں پر اعلان تو کر دیتے ہیں مگر دیتے نہیں ہیں۔ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں، اس طرح کی بھی خبریں ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں آتی ہیں۔ تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔